22 فروری 1974 کی بات ہے۔ نشتر میڈیکل کالج کے کچھ طلباء گروپ کی شکل کے اندر سیر و تفریح کے لیے وہ شمالی علاقے جات کی طرف روانہ ہوئے۔ ملتان سے پشاور کے لیے جو چناب ایکسپریس جاتی تھی اس گاڑی کے اندر وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ چناب نگر پہنچے، جس کو ربوہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں جیسے ہی پہنچے تو قادیانیوں نے وہاں پر اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ ان طلباء میں اپنا لٹریچر تقسیم کیا، اس میں رسالے تھے یا جو بھی ان کا لٹریچر تھا اس کو تقسیم کیا، اور اس میں اس بات کو بتایا گیا تھا کہ مرزا قادیانی جو کذاب اور دجال ہے وہ اللہ کا نبی ہے، جھوٹا نبی ہے وہ۔ تو وہاں جتنے بھی طلباء تھے جو نشتر میڈیکل کے طلباء تھے، سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے تھے، ان کے درمیان اور قادیانیوں کے درمیان قریب تھا کہ تصادم ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، لیکن ہوتے ہوتے اللہ نے اس کی نوبت نہیں دی، لڑائی نہیں ہوئی، یہ طلباء وہاں سے چلے گئے۔ 29 مئی 1974 کو جب یہ طلباء وہاں سے واپس آئے، جیسے ہی چناب نگر کے اسٹیشن پر یہ پہنچے، قادیانیوں نے ان پہ حملہ کیا اور ان طلباء کو شدید قسم کا زخمی کیا۔ یہ طلباء وہاں سے جب فیصل آباد پہنچے، وہاں کے مسلمانوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے عشاق، آپ کے نام لیوا، ان پر جو ہے قادیانیوں نے حملہ کیا ہے، ان کو زخمی کیا ہے۔ تو وہاں سے ایک تحریک چل پڑی اور اس تحریک نے پورے ملک کو لپیٹ کے اندر لے لیا، کراچی سے لے کر KPK تک، چترال اور گلگت تک، بولان سے لے کر خیبر، درہ خیبر تک، پورے پاکستان کے اندر جو ہے ایک تحریک چلی اور بڑی پرامن تحریک چلی، اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ قادیانی جو ہے یہ کافر ہے، اس لیے کہ ان کے مرزا قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ان کو جو ہے کافر قرار دیا جائے تاکہ ملک کے اندر انارکی نہ پھیلے، ملک کے اندر فساد نہ ہو، فتنے نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ وہ تحریک چلی اور اس تحریک کے اندر علماء نے، عوام نے بڑی قربانیاں دیں، جتنے بھی مسلمان تھے تقریباً تمام مسلمانوں نے، تمام مکتب فکر کے مسلمانوں نے اس کے اندر بڑی قربانی دی۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر اس پر بحث شروع ہوئی، اس پر گفتگو شروع ہوئی۔ قادیانیوں کی طرف سے جو لاہوری گروپ تھا ان کی طرف سے الگ آدمی پیش ہوا، اور جو دوسرا قادیانیوں کا گروپ ہے ان کی طرف سے الگ آدمی پیش ہوا۔ تقریباً 11 دن کے لگ بھگ جو ہے یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ 42 گھنٹے کے لگ بھگ جو ہے قادیانیوں پر جرح ہوئی، ان پر اعتراضات ہوئے، ان سے سوالات ہوئے، اور آخر میں جو ہے نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی ارکان تھے وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ قادیانی جو ہے یہ مسلمان نہیں، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد جو ہے بھٹو جو ہے انہوں نے، ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا، اور حزب اختلاف اور جتنی بھی جماعتیں تھیں اسمبلی کے اندر سب نے جو ہے متفقہ طور پہ اس قرارداد کو منظور کیا۔ تقریباً 130 یا 32 ارکان تھے، سب نے کیا ہے اس فتوے کی حمایت کی کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فتوے کی مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا، اور یہ جس وقت فیصلہ ہوا یہ 1974 7 ستمبر کی بات ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی جو ہے اتفاقی طور پہ کافر ہے، یہ دائرہ اسلام سے جو ہے خارج ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، اپنے مذہب اور دین کو اسلام نہیں کہہ سکتے، ان کا اسلام سے، دین سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے، کسی کو مسلمان کہے؟ یہ تو عام لوگوں کی اپنی ایک بات ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، حکومت اس میں دخل اندازی کیوں کرتی ہے؟ تو بات سمجھ لیجئے کہ یہ حکومت کا کام ہے، جو اسلامی حکومت ہو، اسلامی مملکت ہو۔ پاکستان کس کے نام پہ بنا ہے؟ پاکستان کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ لگتا تھا، اب بھی لوگ لگاتے ہیں۔ پاکستان کے بننے کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو جب پاکستان بنا اسلام کے نام پہ ہے، پاکستان معرض وجود میں جو آیا ہے یہ اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے۔
اب سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو کیا دخل ہے، حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے، کسی کو مسلمان کہے؟ تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ جس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اس نے جب یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف جہاد کیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، اور اس میں بے شمار صحابہ ایسے تھے کہ جو شہید ہوئے۔ تو یہ عقیدہ ایسا ہے ختم نبوت کا کہ اس عقیدے کے لیے صحابہ نے قربانی دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، حکومت تو ان کے پاس تھی، اقتدار تو ان کے پاس تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو خلیفہ ہوں، حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے، کسی کو مسلمان کہے، نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے خلاف، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1974 7 ستمبر کو بالاتفاق یہ قرارداد منظور ہو گئی کہ قادیانی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ جب نادرہ کا فارم فل کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک شق یہ لکھی ہوتی ہے، اگر آپ قادیانی ہیں آپ اس کا اظہار کریں کہ بھئی میں قادیانی ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ آدمی قادیانی ہے، کل کو آپ کسی پوسٹ پر جائیں پتہ تو ہو کہ یہ قادیانی ہے، کوئی وزارت آپ کو مل رہی ہے پتہ تو ہو کہ یہ قادیانی ہے، کوئی آپ جو ہے نا کہ افسر بن رہے ہیں پتہ تو ہو کہ یہ قادیانی ہے، تاکہ کل کو آپ کی وجہ سے ملک کو نقصان نہ ہو۔ اور اب جو ہے سنا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ یہ جو نکاح کا فارم ہے اس کے اندر بھی ایک شق ڈال دی ہے کہ جو شخص قادیانی ہوگا وہ اپنے نام کے ساتھ یہ لکھے گا کہ میں احمدی ہوں، قادیانی ہوں، میں مرزائی ہوں، لاہوری ہوں، جو بھی ہے وہ اس کے ساتھ لکھے گا، مسلمان ہے تو اپنے آپ کو مسلمان لکھے گا۔ اور اچھا کیا ہے کہ اس شق کا اضافہ کر دیا۔ تو بہرحال میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آج کے ہمارے جو اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے طلباء ہیں، ان طلباء کو آپ دیکھ لیجئے، اور 1974 کے اندر جو طلباء تھے کالج کے، نشتر میڈیکل کالج کے جو طلباء تھے، کہ ان کو قادیانیوں کے بارے میں کتنی معلومات تھیں کہ جب وہ یہاں سے جا رہے ہیں شمالی علاقہ جات کی طرف، ملتان سے پشاور کی جو کیا ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور راستے میں قادیانی ان کو اپنے کیا ہے جو ان کے لٹریچر ہے، جو ان کی کتابیں ہیں یا ان کے رسالے ہیں، پمفلیٹ ہے، وہ جب ان کو دے رہے ہیں، وہ طلباء، کالج کے طلباء ہیں، ان کو اتنی سمجھ تھی کہ یہ قادیانی تو ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہے۔ حالانکہ اس وقت اسمبلی سے یہ بل پاس نہیں ہوا تھا، لیکن شعور کتنا بیدار تھا اسکول اور کالج کے طلباء کے اندر، یونیورسٹی کے طلباء کے اندر شعور کتنا تھا۔ اور آج ایسے بھی ہمارے بعض طلباء کو میں دیکھتا ہوں اسکول کے، یونیورسٹی کے، کالجز کے، وہ اس چیز سے لا علم ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قادیانی ہے کیا چیز ہے، قادیانیوں نے دعویٰ کیا کیا ہے، قادیانیوں کے بارے میں ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے، آیا وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ بہت سارے ہم طلباء کو دیکھتے ہیں اسکول کالج کے، وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب اسکول اور کالج بھیجتے ہیں تو ان کو اس چیز کی تعلیم بھی دیں، اس کی تربیت بھی دیں کہ قادیانی ہے کیا چیز، یہ کون ہے، اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔